بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، جو اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ لادی بن یعقوب کی اولاد سے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سامری، جس نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری کے نام و نسب جائے سکونت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس کا نام موسیٰ اور اس کے باپ کا نام ظفر تھا، اور بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرا سے تھا۔ اس قبیلہ کی مناسبت سے اس کی جائے سکونت کا نام بھی سامرا ہوا، اس لیے اس کو سامری کہتے ہیں۔ یہ شخص خود اور اس کا سارا قبیلہ بلکہ اطراف و جوانب کے لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سامری اس زمانے میں پیدا ہوا کہ جب فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کرا دیتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے پہاڑ کے غار میں چھپا دیا۔ بنی اسرائیل کے اس قسم کے بچوں کی تربیت کے لیے حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ اس موسیٰ بن ظفر یعنی سامری کی تربیت کے لیے بھی حضرت جبرائیل متعین تھے۔ وہ اس غار میں تشریف لاتے اور اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دیتے، جس سے وہ دودھ اور شہد چوستا رہتا۔ مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس کے بادشاہوں کا کسریٰ۔ مصر کے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی حالت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے۔ کیچڑ صفائی وغیرہ کے کاموں پر بھی انہی کو مقرر کیا جاتا۔ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا، اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے جزیہ ادا نہ کرتا، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے اور 1 مہینہ تک اسی طرح بندھے رہتے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے، جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب نے فرعون کو بہت پریشان کیا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو، اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے گئے۔ وہ جو ذبح کیے گئے، ان کی تعداد 12,000 یا 70,000 تھی۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہی حالات یاد کرانے کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہمارے بڑے انعام تھے۔ وہ بھی شکر کرنے کے بجائے رب تعالیٰ کے احکام کا انکار ہی کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، البتہ ایک قول ابن جریج کا ہے کہ بے شک آپ 4 ماہ بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ کے خطرہ کے پیش نظر آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک داعیہ آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔
جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی داعیہ کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ داعیہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے دیکھا تو کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تنور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تنور کی طرف تو وہ نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو ان کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ جو عام طور پر عورتوں کا بچے کی پیدائش کے بعد رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اور آپ کا دودھ بھی نظر نہ آنے پر پوچھا کہ وہ داعیہ تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ آپ نے کہا کہ وہ میری دوست تھی جو مجھے ملنے آئی تھی۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ آپ کی دوست بھی تھی۔ جب وہ فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ اتنے میں تنور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تنور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات پختہ ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ آپ کی والدہ ایک نجار کے پاس گئیں تاکہ اس سے ایک صندوق حاصل کریں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا، میں اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے فرعونیوں سے بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھئی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی۔ وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے کہ انہیں بتا سکے۔ جب وہ ان کو پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان پھر سے لوٹا دی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ پھر ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار کر گھر لوٹایا۔ پھر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے گیا تو اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور اندھا ہو گیا۔ پھر اس کی پٹائی ہوئی اور اسے واپس بھگا دیا۔ اب وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، اگر تم مجھے میری نظر اور زبان دے دے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کے لعاب لے کر اس کے برس والے مقامات پر ملی نہ جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن فلاں مہینہ اور فلاں سورج خوب روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی، اور فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ محترم ناظرین، دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت دریا کے موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کو پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر توڑنا چاہا لیکن توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کھولنا چاہا تو دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔
فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا جس میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم ہزاروں بچے ذبح کر چکے، میں اسے تمہارے پاس پہنچا چکا ہوں، لیکن تم نہ اسے ذبح کر سکے اور نہ کر سکو گے۔